الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى، صدق الله العظيم. وقال قائل: عند الامتحان یکرم الرجل او یوہان. حضرات اساتذہ کرام اور عزیز طلبہ، آج کا یہ پروگرام بڑا ممتاز ہے اور انفرادی حیثیت رکھتا ہے، اور آج کا یہ پروگرام امتحان میں شاندار کامیابی کا راز. اس میں سب سے پہلی چیز ہے تیاری، حکمت عملی اور بہترین پیشکش. سب سے پہلے ہم نے اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے کہ ہمارا امتحان ہے، اور اپنے ذہن کو امتحان کے لیے تیار کریں. اس کے لیے آپ استنجا سے فارغ ہوں، اپنی بشری حاجتوں سے اور ضروریات سے فارغ ہوں. آپ وضو کریں، اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوں، 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت پڑھیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اور امتحان حال میں جب آپ آئیں تو خالی پیٹ نہ آئیں، بلکہ آپ نے ناشتہ وغیرہ کیا ہو. اس لیے کہ اگر بغیر ناشتے کے آئیں گے اور بغیر کھائے پیے آئیں گے تو یکسو ہو کر اور منظم طریقے سے آپ لکھ نہیں سکیں گے. بعض طلبہ کو ہم نے دیکھا کہ وہ محنت کرتے ہیں ماشاءاللہ، لیکن اتنی محنت کرتے رہتے ہیں آخری وقت میں کہ ناشتہ کرنا ہی بھول جاتے ہیں، نہ استنجا کرتے ہیں، نہ ضرورت سے فارغ ہوتے ہیں. پھر جیسے ہی امتحان حال میں آتے ہیں تو پریشان ہوتے ہیں. ایک طرف بھوک کا احساس ہوتا ہے انہیں، اور دوسری طرف استنجا کا احساس ہوتا ہے. اس لیے ان چیزوں کو مد نظر رکھیں. اس کے بعد آپ جو آپ کا داخلہ کارڈ ہے، ایڈمٹ کارڈ ہے، اس کو لیں. اپنے ساتھ میں جو ضروری سامان ہے، قلم ہے تو 2 کلر والا قلم لیں. اسی کے ساتھ ساتھ اور جو ضروری چیزیں، اسکیل ہے، پینسل ہے، ایگزام پیڈ ہے، تو ان کو بھی اپنے ساتھ لے کر امتحان حال میں آئیں. اس کے بعد جیسے ہی آپ کو امتحان حال میں آتے ہیں اور امتحان کا پرچہ آپ کے سامنے آتا ہے، تو عام طور پر دیکھنے میں آتا ہے کہ بہت سے بچے ہمارے گھبرانے لگتے ہیں، پریشان ہونے لگتے ہیں. بلکہ امتحان میں آنے سے پہلے جیسے امتحان میں بیٹھتے ہیں تو ان پر ایک کپکپی سی اور گھبراہٹ کی کیفیت طاری ہونے لگتی ہے، پریشان ہونے لگتے ہیں. یاد رکھیں، اگر آپ پریشان ہوں گے اور ذہنی اعتبار سے یکسو نہیں ہوں گے تو آپ امتحان میں صحیح طریقے سے لکھ نہیں سکیں گے. لہٰذا جیسے ہی پرچہ آپ کے سامنے آئے تو آپ کے اندر کسی طرح کی کوئی گھبراہٹ نہ ہو، بلکہ آپ بسم اللہ پڑھیں اور رب اشرح لی صدری ویسر لی امری یہ آپ پڑھیں. ذہنی دباؤ کو اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دیں. یاد رکھیں کہ اعتماد یہ کامیابی کی علامت ہے اور کامیابی کی کنجی ہے.
اس کے بعد جب پرچہ آپ کے سامنے آ گیا اور آپ نے یہ سب کر لیا تو پرچے پر دیکھیں کہ کون سی ہدایات ہیں. مثال کے طور پر آپ بھی دیکھیں کہ اس میں کیا نوٹ لکھا ہوا ہے، کتنے سوالات حل کرنے ہیں، کس سوال کے کتنے نمبر ہیں، کون سا سوال مختصر ہے، کون سا سوال تفصیلی ہے. اس انداز سے آپ ایک نظر اس پر ڈالیں. جب آپ اس پر نظر ڈال لیں پھر آپ اپنے دل میں یہ سوچیں اور اپنے ذہن میں یہ سوچیں کہ مجھے کون سے سوالات ہیں جو بہت اچھی طرح سے مجھے یاد ہیں. تو کم از کم 5 منٹ تک آپ سوالات کو ہی پڑھتے رہیں. بعض بچوں کو میں نے دیکھا کہ جیسے ہی سوال یا پرچہ ان کے سامنے آتا ہے وہ فوراً بس قلم لیتے ہیں اور لکھنا شروع کر دیتے ہیں. معلوم ہوا کہ جو سب سے اچھا سوال کا جواب معلوم تھا وہ سب سے آخر میں لکھا، اور جو سب سے غلط قسم کا یاد تھا وہ سب سے پہلے لکھ دیا. تو آپ سوالات کا انتخاب کریں کہ مجھے سوالات تو یہ حل کرنے ہیں، لیکن مجھے کون سے سوال کا جواب سب سے اچھی طرح سے مجھے معلوم ہے، اور جس کا جواب سب سے اچھا معلوم ہے آپ سب سے پہلے اس کو لکھیں. اسی طرح اگر کوئی سوال آپ کے سمجھ میں نہ آئے، مثلا کوئی لفظ سمجھ میں نہیں آیا، کوئی سوال میں کیا پوچھا گیا ہے وہ آپ کی سمجھ میں نہیں آیا، کوئی لفظ لکھا ہوا ہے وہ سمجھ میں نہیں آیا، یا جواب کس طرح سے اس کو دینا ہے وہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، تو آپ اساتذہ کرام سے معلوم کریں. اس کے بعد میں ہمارے پاس میں مثلا 3 گھنٹے ہوتے ہیں تو ہمیں 5 سوال حل کرنے ہیں. ہم اپنے سوال کو اور اس کے جواب کو ہم تقسیم کریں نمبروں کے مطابق وقت، کہ کس سوال کا کتنا نمبر ہے اس کے اعتبار سے اس کے جواب کو تقسیم کریں. مثال کے طور پر ایک سوال ہے اس کے نمبر 25 ہیں، اور ایک سوال ہے اس کا نمبر صرف 15 ہیں. اب آپ 15 نمبر والے کو زیادہ وقت دیتے ہیں اور 25 والے کو کم دیتے ہیں، اور آپ کا 15 سوال والا جواب تو مکمل ہو گیا، 15 نمبرات والا سوال تو مکمل ہو گیا، لیکن 25 نمبرات والا جواب آپ کا ادھورا رہ گیا اور آپ کے نمبرات متاثر ہو گئے. لہذا نمبروں کے مطابق وقت کو تقسیم کریں. اسی طریقے سے ہم گھڑی پر نظر رکھیں کہ کتنا وقت باقی ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ جواب میں لکھتے لکھتے اور تفصیلات بتاتے بتاتے اتنا وقت آپ نے لگا دیا کہ معلوم ہوا کہ 2 گھنٹے ختم ہو چکے ہیں اور ابھی تک ہمارے 2 سوال ہی مکمل ہوئے. بعض طلبہ کو میں نے دیکھا امتحان میں کہ 2 گھنٹے ہو چکے ہیں، ان سے معلوم کیا کہ بھائی آدھا گھنٹہ وقت باقی ہے، ابھی کتنے سوال آپ کے باقی رہ گئے؟ بچے کہتے ہیں کہ جی میرے تو بھی 2 سوال ہی ہوئے، تیسرا چل رہا ہے. جب 2 گھنٹے میں ہمارا تیسرا سوال یہ بھی چل رہا ہے تو آپ بتائیے کہ آدھے گھنٹے میں ہم بقیہ 3 سوال کے جواب کیسے دیں گے؟ لہٰذا شروع سے ہی ہم اپنے سوالات کو تقسیم کریں کہ کتنے وقت تک ہمیں پورا کرنے کی کوشش کرنی ہے، اور اس میں خاص طور سے جلد بازی سے کام نہ لیں. آخری میں جو ہمارے پاس ہم اس طرح تقسیم کریں اپنا وقت کہ آخری میں 10 یا 15 منٹ ہمارے پاس بچ جائیں، اور ان 10-15 منٹ کا مقصد یہ ہے کہ ہم جواب بیاض پر نظر ثانی کریں، ایک دفعہ پھر اس کو غور سے پڑھیں، اس میں کوئی چیز ادھوری رہ گئی ہو اس کو مکمل کر لیں، کوئی چیز چھوٹ گئی ہے ہم اس کو مکمل کریں. اسی کے ساتھ ساتھ جو ہماری جوابی کاپی ہے، جوابی بیاض ہے، جو اس کا پہلا صفحہ ہوتا ہے، بہت سے بچے میں دیکھتا ہوں کہ اور بھی بہت سی جگہوں پہ دیکھنے میں آیا کہ رقم الجلوس نہیں لکھتے ہیں، رول نمبر نہیں لکھتے ہیں، رول نمبر ہی چھوڑ دیتے ہیں. جب استاد چیک کرتے ہیں، دستخط کرتے ہیں، جمع کرتے ہیں طلبہ کاپی، تو معلوم ہوا کہ رول نمبر ہی نہیں لکھا ہوا ہے. تو سب سے پہلی چیز یہ بھی ضروری ہے کہ ہم اپنی جوابی بیاض کے پہلے صفحے پر رول نمبر واضح طور پر لکھیں. بعض بچے اپنی جو کاپی ہے جوابی بیاض اس کو موڑتے ہیں، خراب کرتے ہیں، اس کو لپیٹ دیتے ہیں ایسے. تو آپ بالکل اپنی کاپی صاف رکھیں، کاپی کو موڑیں نہیں، اسے خراب نہ کریں. اسی طریقے سے جب ہم جواب لکھنا شروع کریں گے تو دائیں جانب
اسکیل سے سیدھی لکیر کھینچیں گے، دائیں جانب اسکیل سے ہم ایک سیدھی لکیر کھینچیں گے اور لگائیں گے۔ اسی طریقے سے یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ اپنی جوابی بیاض میں اور اپنی کاپی میں اپنا نام ہرگز نہ لکھیں، رقم الجلوس ہی لکھیں، رول نمبر لکھیں، لیکن اپنا نام ہرگز نہ لکھیں۔ جواب لکھنے کا طریقہ، بعض دفعہ یہ ہوتا ہے بچوں سے کہ جب وہ جواب لکھنا شروع کرتے ہیں تو جواب میں سب سے پہلے سوال لکھتے ہیں۔ آپ کو اپنی کاپی میں سوال لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ آدھا صفحہ خراب کر دیتے ہیں اپنا اور وقت خراب کرتے ہیں اپنا سوال لکھ کر کے۔ سوال پرچہ تو استاد کے سامنے موجود رہتا ہے، آپ سے سوال نہیں پوچھا جا رہا ہے بلکہ آپ سے جواب طلب کیا گیا ہے، لہٰذا آپ جواب ہی دیں، اور جس سوال کا آپ جواب دینا چاہتے ہیں اس پر آپ جواب نمبر لکھ دیں۔ مثال کے طور پر آپ جواب دے رہے ہیں دوسرے سوال کا تو آپ جواب لکھ دیں جواب نمبر 2، آپ جواب دے رہے ہیں سوال نمبر 5 کا تو آپ لکھ دیں جواب نمبر 5۔ اسی طریقے سے سرخیاں لگائیں، جو اہم عنوان ہے اور مرکزی عنوان ہے جواب کا، اس کو آپ مین ہیڈنگ کریں، یعنی جامع سرخی قائم کریں اس کی۔ اسی طریقے سے ایک مرکزی سرخی ہوگی، اس جواب کے کئی حصے ہوتے ہیں اور ان حصوں میں بھی کئی سرخیاں قائم کرنی ہوتی ہیں جن کو ہم ذیلی سرخی کہتے ہیں، وہ تھوڑی ہلکی ہوگی بمقابلے جامع سرخی کے۔ بعض دفعہ ایک جواب ایسا ہوتا ہے جو بہت طویل ہوتا ہے، مثال کے طور پر جواب ہے 2 صفحے میں، 2.5 صفحے میں، 3 صفحے میں۔ اب طلبہ یہ کرتے ہیں عمومی طور پر کہ جو جواب لکھنا شروع کیا تو الف سے لے کر یا تک رکے نہیں کہیں پر، بس لکھ رہے ہیں تو لکھ ہی رہے، جبکہ درمیان میں کبھی پیراگراف تبدیل کرنا پڑتا ہے، نئی بات شروع ہوتی ہے اور الگ انداز سے ہوتی ہے تو نیا پیراگراف، اس کو آپ کئی پیراگراف میں تقسیم کریں۔ اگر بڑا مضمون ہے تو اس کو آپ کئی پیراگراف میں تقسیم کریں۔ اس کے بعد میں پیشکش اور خوبصورتی، اس میں جواب جب آپ لکھتے ہیں تو کئی جگہ ایسی ہوتی ہیں جہاں پر اہم پوائنٹس ہوتے ہیں، کئی نام ہوتے ہیں، کہیں پر تاریخیں ہوتی ہیں۔ یاد رکھیں جو اہم چیز ہوتی ہے اس کو آپ ہائی لائٹ کریں، مثلا دوسرے کلر کا جو پین ہے آپ اس کو استعمال کریں اور اس کو ہائی لائٹ کریں۔ اسی طریقے سے بعض طلبہ یہ کرتے ہیں کہ سوال کرتے ہیں، استاد سے پوچھتے ہیں کہ جی عبارت بھی لکھنی ہے کیا؟ یہ چیز پیش آتی ہے بہت دفعہ۔ مثلا پرچے میں طلب کیا گیا کہ بھئی آپ عبارت کا اعراب لگا کر ترجمہ کریں، تو بچے پوچھتے ہیں کہ جی اعراب تو لگانا ہے لیکن یہ بتائیے کیا عبارت بھی لکھنی ہے؟ آپ بتائیے کہ جب عبارت نہیں لکھو گے تو پھر اعراب کیسے لگاؤ گے؟ لہٰذا آپ پہلے اگر عبارت طلب کی گئی ہے تو عبارت بھی لکھیں اور عبارت لکھنے کے بعد اس پر اعراب لگائیں۔ اچھا، اعراب جو ہم لگاتے ہیں تو اس میں یاد رکھیں کہ باریک قلم کا استعمال کریں، یعنی باریک نب والا پین استعمال کریں آپ۔ اور اس میں یہ بھی کر سکتے ہیں آپ کہ جیسے جو کلر کا پین استعمال کرتے ہیں 2 پین استعمال کریں، ایک کی رائٹنگ تھوڑی موٹی ہو اور جس پین سے آپ اعراب لگاتے ہیں تو وہ باریک ہو تاکہ اعراب اچھی طرح سے واضح ہو سکے۔ اسی طریقے سے جب ہم لکھتے ہیں تو بچے کیا کرتے ہیں کہ لکھنے میں جیسے کہ ضروری کے اور ضروری بہت آگے لکھ دیا، پھر جواب الگ لکھ دیا، انداز الگ لکھ دیا، معلوم یہ ہوا کہ فاصلہ کہیں پر کم کہیں پر زیادہ۔ آپ کو جب لکھنا ہے تو لکھنے میں آپ الفاظ کے درمیان مناسب فاصلہ رکھیں۔ اسی طریقے سے اس میں ایک اہم چیز ہے
رموز اوقاف. رموز اوقاف ایک تفصیلی موضوع ہے خود، اس کو سکھانے کی ضرورت ہے. اس میں ایک آپ نے سنا ہوگا سکتہ، جس کو کوما بھی کہتے ہیں ہم. تو یہ سکتہ کا مطلب ہوتا ہے مختصر وقفہ، یعنی جب کوئی بات چل رہی ہو اور کئی باتوں میں ہلکا سا وقفہ کرنا ہے آپ کو، تو پھر وہاں پر ہم سکتے کا استعمال کرتے ہیں، کومے کا استعمال کرتے ہیں. اسی طریقے سے ایک وقفہ ہوتا ہے، وقفے کے نیچے جو کوما ہوتا ہے، کومے کے نیچے ہلکا سا ایک نقطہ ہوتا ہے، اس کو ہم بولتے ہیں وقفہ. اور وقفے میں سکتے سے زیادہ وقفہ ہوتا ہے، ٹھہراؤ ہوتا ہے. مثلا جو بو گے وہی کاٹو گے. اب جو بو گے وہی کاٹو گے، جو بو گے کے بعد میں آپ کو لگانا ہے وہ لگانا ہے وقفہ. اسی طریقے سے ایک ہوتا ہے ختمہ. ختمہ کا مطلب ہوتا ہے کہ جہاں پر آپ کی بات مکمل ہو رہی ہے، جملہ مکمل ہو رہا ہے، بات مکمل ہو رہی ہے، تو وہاں پر ختمے کی علامت لگاتے ہیں. ایسے ہی ایک علامت ہے سوالیہ، کہ وہاں پر آپ سوالیہ کی علامت لگاتے ہیں، جملوں کے آخر میں استعمال ہوتی ہے. مثال کے طور پر آپ کا نام کیا ہے، اب یہاں پر جو علامت لگائیں گے وہ سوالیہ علامت ہوگی. ایسے ہی ایک علامت ہے جس کو ہم بولتے ہیں ندائیہ. مثلا خوشی، غم، تعجب، حیرت، اس کے اظہار کے لیے یہ علامت ہوتی ہے. مثال کے طور پر واہ کیا بات ہے. اب جو واہ بولا آپ نے، واہ کے بعد جو علامت لگے گی وہ فجائیہ لگے گی، یا کہا ایھا الرجل، اے آدمی. اب جب آپ نے کسی کو پکارا ہے، یہاں پر جو علامت لگے گی وہ علامت ندائیہ کی ہوگی. اور بھی بہت سی علامتیں ہیں. ایک علامت ہے واوین، یعنی اگر کسی کا جملہ نقل کرنا ہے، کسی کا اقتباس نقل کرنا ہے، تو پھر ہمیں واوین کا استعمال کرنا ہوتا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ ایک چیز ہے معیاری مواد، اسمارٹ ورک. اس میں مطابقت، یعنی ہے کہ جو پوچھا گیا ہے صرف وہی لکھیں، غیر ضروری تفصیل سے بچیں. بعض بچے ایسا کرتے ہیں کہ جواب جتنا مانگا گیا ہے اس سے بھی زیادہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی زیادہ لکھیں گے تو ہمیں زیادہ نمبر ملیں گے، ہم پوری کاپی بھر دیں گے. استاد نے تو پوچھا تھا اتنا سا، لیکن مجھے تو اس سے زیادہ معلوم ہے، میں زیادہ لکھ دوں گا تو زیادہ نمبر ملیں گے. نہیں، آپ یاد رکھیں جو پوچھا گیا ہے صرف وہی لکھیں، غیر ضروری تفصیل سے بچیں. اگر سوال کے کئی حصے ہیں تو ہر حصے کا جواب الگ الگ دیں. لہذا اسی کے ساتھ ساتھ آپ نے جو کچھ یاد کر لیا ہے، مثلا ایک سبق آپ کا پورا مکمل یاد ہے، بہت اچھے سے یاد ہے، آپ نے دیکھا کہ جی سوال اس سبق میں سے پوچھا گیا ہے تو آپ نے پورا رٹا رٹایا لکھ دیا. نہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ سوال کے انداز کے مطابق جواب کو ڈھالیں. جو سوال پوچھا گیا ہے، جس طرح پوچھا گیا ہے، جو اس میں نقطہ پوچھا گیا ہے، جو پوائنٹ پوچھا گیا ہے، وہی آپ جواب دینے کی کوشش کریں. اسی کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں گے کہ کبھی کبھی سوال میں خالی جگہ آتی ہے کہ بھائی خالی جگہ پر کریں، تو آپ خالی جگہ پر کریں گے تو پورا جملہ لکھیں. بعض بچے یہ کرتے ہیں کہ جو مطلوب لفظ ہے بس اس کو لکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں جی خالی جگہ آپ خود سمجھ لیں میں نے کون سا لفظ بھرا ہے. نہ جملہ لکھتے ہیں نہ جواب لکھتے ہیں، صرف وہ اشارہ کر دیتے ہیں کہ یہ فلاں فلاں لفظ ہے، یہ بھرا جائے گا بس. ایسا نہیں ہونا چاہیے. جب آپ خالی جگہ پر کریں گے تو پورا جملہ لکھیں گے اور جو خالی جگہ ہے اس کو نمایاں کریں گے. چاہے تو آپ دوسرے کلر کا جو پین ہے اس کو استعمال کریں یا اس کے نیچے لکیر لگا دیں، جس سے معلوم ہوگا کہ آپ نے یہ لفظ پر کیا ہے. مثلا علم کی طلب ہر مسلمان پر، اب خالی جگہ تھی بیچ میں تو آپ نے پر کیا فرض، تو آپ دیکھیں آپ نے دوسرے کلر کا پین استعمال کر لیا، اس کے نیچے آپ نے لکیر لگا دی. یہ ایک علامت ہوگی کہ آپ نے صحیح طریقہ اختیار کیا ہے. اسی طرح پرچے میں طلب ہوتا ہے کہ آپ خط کشیدہ الفاظ کی تشریح کریں، آپ الفاظ کے معنی لکھیں. جب الفاظ کے معنی لکھیں گے آپ تو دو کالم بنائیں گے، بیچ میں لکیر کھینچ دیں گے.
ایک کے اوپر لکھیں گے لفظ، ایک کے اوپر لکھیں گے معنی. لفظ کے نیچے لفظ لکھیں گے یا الفاظ کے نیچے الفاظ لکھیں گے اور معنی کے نیچے معنی لکھیں گے. لہذا دو واضح کالم بنا کر سمجھ کر لکھیں. اسی طریقے سے جب ہم جواب بیاض میں لکھتے ہیں تو ہمیں حوالے دینے پڑتے ہیں. کبھی کوئی شعر لکھنا پڑا، کبھی ہمیں کوئی آیت لکھنی پڑی، کبھی ہمیں کوئی حدیث لکھنی پڑی. لہٰذا جب ہم کوئی آیت یا حدیث یا شعر لکھیں تو ہم آیات احادیث کو نمایاں طور پر لکھیں. یعنی یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ قرآن کی آیت ہے. ایسا نہیں ہے کہ جو آپ لکھنے کا طرز تھا وہی طرز چلا آئے، بلکہ تھوڑا سا نمایاں ہو، معلوم ہو کہ یہاں سے کوئی شعر ہے، معلوم ہو یہاں کوئی آیت ہے، معلوم یہاں کوئی حدیث ہے. اچھا، بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ لکھنے میں کبھی کبھی غلطی ہو جاتی ہے. لکھنے میں غلطی ہو گئی، اب کاٹنا پڑے گا اس لفظ کو، ظاہر سی بات ہے. تو اگر ہم سے کوئی لفظ میں غلطی ہو گئی تو اس لفظ پر ایک ترچھی لکیر کھینچ دیں. ایک طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ اس کو بہت خطرناک طریقے سے رگڑ دیا جاتا ہے، اتنا رگڑ دیا جاتا ہے کہ لگتا ہے کہ اس کو مار کر دم لیں گے، اس لفظ کی جان لے لیں گے، ایسا لگتا ہے بعض دفعہ. تو اتنا رگڑنے کی اس کو ضرورت نہیں ہے. ممتحن سمجھ لیتا ہے، جب آپ نے لکیر کھینچ دی تو ممتحن فوراً سمجھ جائے گا. اصل میں بچے کیا سوچتے ہیں کہ میں نے یہ کٹ کر دیا ہے، شاید استاد محترم سمجھیں گے نہیں، میں دوبارہ کٹ کرتا ہوں. دوبارہ پھر کٹ کیا، پھر لگتا ہے کہ شاید سمجھیں گے نہیں، پھر کٹ کرتا ہے اور اس کو رگڑتا ہے. اس کو رگڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اس پر سیاہی ملنے کی ضرورت نہیں ہے. اس سے آپ کی جو کاپی ہے بدنما لگتی ہے. لہٰذا ہلکی سے ایک ترچھی لکیر لگا دیں، بس یہی کافی رہے گا. عام طور پر ہمارے طلبہ جو غلطیاں کرتے ہیں، دیکھیے یہ جو غلطیاں بتائی جا رہی ہیں آپ کو، غلطیاں اس لیے بتائی جا رہی ہیں تاکہ ان غلطیوں کی اصلاح کریں. ایسا نہ ہو کہ آپ غلطیاں دیکھیں، آپ کے ذہن میں آئے کہ یہ والی غلطی بھی چلو کر سکتے ہیں، کر لیں گے. آپ طلبہ کی یہ غلطیاں ہوتی ہیں کچھ، ان غلطیوں کو پر نظر رکھیں اور یہ غلطیاں نہ ہوں. ایک تو پہلے بھی یہ کچھ باتیں آ چکی ہیں، سوال کو سمجھے بغیر لکھنا شروع کرنا، پہلے بتا چکا ہوں آپ کو. ایک ہی پیراگراف میں کئی اجزاء کا جواب دینا، یہ بھی غلطیاں کرتے ہیں بچے. رنگین قلم یا ہائی لائٹر کا استعمال نہ کرنا، یہ بھی بچے کرتے ہیں. مختلف موضوعات کو گڑمڑ کرنا، نظر ثانی نہ کرنا، یہ عام طور سے بچے غلطیاں ہوتی ہیں جن کی تفصیل ابھی آپ کے سامنے آ چکی ہے. آخری یہ کہ اختتام اور نظر ثانی، اختتامی لکیر. ہر جواب کی جب ایک جواب آپ کا مکمل ہو جائے تو جواب مکمل ہونے کے بعد جیسے ختمہ کا نشان تو لگاتے ہی ہیں، ختمہ جہاں پر معلوم ہوتا کہ آپ کی بات مکمل ہو گئی، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ ایک لکیر بھی کھینچ دیں اس کے نیچے، جس سے یہ معلوم ہو کہ آپ نے جس سوال کا جواب دینا شروع کیا تھا وہ جواب آپ کا مکمل ہو چکا ہے. اچھا، جب ہم صفحے پر جواب ختم کرتے ہیں، مکمل کرتے ہیں، اب اس کی کئی شکلیں ہوتی ہیں. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ صفحہ شروع ہی ہوا تھا کہ جواب مکمل ہو گیا، اب پورا صفحہ بچا ہوا ہے، اب کیا کریں ہم؟ کیا نیا صفحہ شروع کریں کہ وہیں سے شروع کریں؟ بعض بچے یہ کرتے ہیں کہ فوراً جہاں جواب مکمل ہوا وہیں لکھنا شروع کر دیا، معلوم ہی نہیں ہوا تھا کہ جواب کا کون سا حصہ ہے اور یہ جواب دوسرا ہے یا وہی چلا رہا ہے. لہٰذا ایک لکیر کھینچیں اور کم سے کم بھی اگر صفحے کے شروع میں جواب ہمارا مکمل ہوا ہے تو 3 لائن 4 لائن چھوڑ دیں، اس کے بعد جواب لکھنا شروع کریں. اگر ہمارا صفحے کے آخر میں جواب مکمل ہوا ہے، صرف 2-3 لائنیں بچی ہوئی ہیں، تو پھر ہم نئے سرے سے نئے صفحے پر جواب لکھنا شروع کریں. بعض دفعہ ہمارے طلبہ کو یہ ضرورت ہوتی ہے کہ وہ رف کی ضرورت ہوتی ہے، کسی چیز کو پہلے لکھنا بعد میں اس کو فیر کرنا. تو اگر ہمیں رف ورک کرنا ہے تو آخری صفحے کا استعمال کریں اور اس کے بعد وہاں بھی ایک لکیر کھینچ دیں، کٹ کا نشان لگا دیں یا اوپر اس پر رف لکھ دیں. اس کے بعد میں جیسے پہلے میں نے بتایا تھا کہ اپنے وقت کو اس طرح تقسیم کریں گے کہ آخری 10 سے 15 منٹ آپ کی بچ جائیں اور آپ اس میں نظر ثانی کریں، آپ چیک کریں، اور یہ چیکنگ آپ کی جو ہوگی فائنل چیکنگ ہوگی کہ آپ ایک ایک لفظ کو پڑھیں، کئی لفظ چھوٹ گیا ہے اس کو لکھیں، کئی نقطے چھوٹ گئے ہیں اس کو لکھیں، کسی سوال کا کوئی جز چھوٹ گیا ہے اس کو لکھیں، اور
آپ جو ہے سوال نمبر اور اجزاء کی مکمل طور پر تسلی کر لیں، جواب نمبر صحیح لگا ہوا ہے نہیں لگا ہوا ہے، کوئی لفظ تو نہیں رہ گیا ہے۔ بعض دفعہ کیونکہ ایسا ہوتا ہے ہمارے پاس بچے آتے ہیں، جی مولانا وہ مجھے یاد تو تھا اور میں نے لکھ بھی سارا کچھ دیا ہے لیکن یہ چیز چھوٹ گئی تھی۔ مجھے معلوم ہے کہ اس بچے کو وہ چیز یاد ہے، اس کا پوری کاپی پر جو جوابات ہیں سارے بالکل درست ہیں، لیکن اس نے چونکہ نظر ثانی کا خیال نہیں رکھا اور اپنے آخری 10-15 منٹ نہیں بچائے اس کے لیے اور وہ غلطیاں ہو گئی، لہٰذا وہ 10-15 منٹ اس کے لیے ضرور رکھے۔ لہٰذا اگر یہ سب آپ کریں گے تو یاد رکھیے کامیابی آپ کی منتظر ہے۔ اپنی محنت پر یقین رکھیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کو اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کا جو سالانہ امتحان آنے والا ہے اس کے مطابق آپ کو تیاری کرنے اور لکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کے امتحان میں بھی اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب فرمائے اور آخرت کے امتحان میں بھی اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔